السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں کل سے سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی، جانیے وہ 7 قسم کے تھیلے جو اب بھی قابل استعمال رہیں گے۔ خبردار، جعلی دستاویزات پر کینیڈا جانے کی کوشش کرنے والے طالب علم کو سزا، حکام نے خبردار کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں 2 بھائیوں نے خاتون اور 4 بچوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ابوظہبی میں اگر 2000 درہم جرمانے سے بچنا ہے تو اس کے لیے سڑک پر نشانات اور سائن بورڈ پر نظر رکھیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ اماراتی ریاست میں خطرناک منشیات استعمال کرنے والا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، بھاری جرمانہ اور 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ حج 2022، پی آئی اے نے امریکی ڈالر کے مساوی رقم ادا کرنے کی شرط عائد کر دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز منگل 31 مئی کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 381 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے ساتھ اب تک کل کیسز کی تعداد 9,08,205 تک جا پہنچی ہے۔ ابوظہبی میں کل سے سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی، جانیے وہ 7 قسم کے تھیلے جو اب بھی قابل استعمال رہیں گے۔ تفصیلات کے مطابق ماحولیاتی ایجنسی ابوظہبی EAD نے امارات میں ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کا اطلاق کل سے ہوگا، تاہم بعض تھیلوں کو پابندی سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ خارج شدہ بیگ یہ ہیں جن کو فارمیسیوں میں دوائیں لے جانے کے لیے نامزد کیا گیا ہے: سبزیوں، مچھلی، چکن، اناج اور روٹی کے لیے رول، گرہ کے تھیلے، فیشن یا الیکٹرانک گیڈجٹس، کھلونوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے بڑے شاپنگ بیگ، فضلے کے پیکٹ کے کئی اقسام، وہ جو پوسٹل پارسل، میگزین اور اخبارات لے جانے کے لیے ہوتے ہیں، لانڈری بیگ جو پودوں اور پھولوں کی نقل و حمل کا کام کرتے ہیں۔ EAD کے انسپکٹر کو دارالحکومت میں ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک کی مصنوعات اور ان کے متبادل کے بارے میں نئے انتظامی ضوابط کی تربیت دی گئی ہے۔ بڑے خوردہ فروشوں، شاپنگ مالز اور فارمیسیوں نے پہلے خلیج ٹائمز کو بتایا کہ وہ حکومت کی پالیسی کی حمایت کرنے کے خواہش مند ہیں اور پلاسٹک کے تھیلوں کے واحد استعمال کے متبادل تلاش کر رہے ہیں جو زیادہ پائیدار اور ماحول دوست ہیں۔ ابوظہبی میں اگر 2000 درہم جرمانے سے بچنا ہے تو اس کے لیے سڑک پر نشانات اور سائن بورڈ پر نظر رکھیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گاڑی چلاتے وقت نہ صرف سڑک کے اطراف میں لگے سائن بورڈ پر بلکہ سڑک کے نشانات پر بھی نظر رکھیں جو ٹریفک کو منظم کرنے اور موٹر سائیکلوں کی رہنمائی میں مدد کرتے ہیں۔ اگرچہ سڑک کے نشانات کو تلاش کرنا آسان ہے، لیکن ان پر عمل درآمد نہ کرنے سے آپ سڑک کے نشان سے محروم ہو سکتے ہیں اور ٹریفک جرمانے کے ساتھ اتر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لین جو عوامی بسوں کے لیے مختص ہیں تو اس کے لیے سڑک کے نشان کے ذریعے لین کو نشان زدہ کیا جاتا ہے، جو دبئی میں اونلی بس یا ابوظہبی میں بس لین پڑھا جاتا ہے۔ بعض اوقات بس لین کی شناخت کے لیے پوری لین کو سرخ رنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ بطور ڈرائیور نادانستہ طور پر لین میں گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو دبئی میں 600 درہم یا ابوظہبی میں 400 درہم جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ 29 مئی کو ابوظہبی کی انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ڈرائیوروں کو بسوں کے رکنے کے لیے وقف شدہ جگہوں پر پارکنگ کے خطرات کے بارے میں یاد دلایا۔ اپنے آفیشیل سوشل میڈیا چینلز پر ایک پوسٹ میں ITC نے وضاحت کی کہ کس طرح ان علاقوں میں گاڑیوں کو پارک کرنا یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سڑک استعمال کرنے والوں کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اس سے بسوں کو لین میں رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 2 بھائیوں نے خاتون اور 4 بچوں کو ڈوبنے سے بچا لیا۔
تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ میں 2 اماراتی بھائیوں نے ایک ایشیائی کارکن کی مدد سے ایک اماراتی خاتون اور 4 بچوں کو الرمز کریک میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ جب تیز کرنٹ لگ کر پانی خاتون اور 4 بچوں کو اپنے ساتھ کریک میں ایک گہرے گڑھے کی طرف بہا لے گیا تو عبداللہ اور نادر علی قاسین ان کو بچانے کے لیے بھاگے۔ ان 4 بچوں میں سے 2 سگے بھائی ہیں جبکہ باقی 2 کزن ہیں۔ ریسکیو کے بعد عبداللہ اور نادر نے نیشنل ایمبولنس سے رابطہ کیا جو عورت اور 7 سے 10 سال کے درمیان کے عمر کے بچوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ خاندان گزشتہ جمعے کو شام 6 بجے کے قریب کریک پر کروز ٹرپ پر تھے جب انہوں نے 200 میٹر کے فاصلے سے مدد کے لیے چیخنے کی آوازیں سنی۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے آواز کو زیادہ واضح طور پر سننے کے لیے کروز کا انجن بند کر دیا تو اس نے ایک بچے کی چیخ اور مدد کے لیے پکارتے ہوئے سنا۔ وہ ان تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن ان کو لگا شاید کریک کے گہرے پانی کی وجہ سے کروز کے انجن کو کریک کے بیڈ سے ٹکر گئی ہوگی۔ خبردار! جعلی دستاویزات پر کینیڈا جانے کی کوشش کرنے والے طالب علم کو سزا، حکام نے خبردار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک طالب علم کو جعلی ویزا پر کینیڈا جانے کی پاداش میں 45 دنوں جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ دبئی کی کرمنل کورٹ نے افریقی طالب علم کو کینیڈا میں جعلی ویزا دستاویزات کے ساتھ داخل ہونے پر سزا سنائی ہے۔ ملزم کو ایمریٹس ایئر لائنز کے سیکیورٹی گارڈ نے ٹرانزٹ کے دوران پکڑا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا۔ تفتیش کے بعد کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے اپنے خلاف لگائے گئے الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ واقعے سے 1 ماہ قبل کسی دوسرے افریقی ملک میں مقیم تھا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کینیڈا جانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک آدمی سے ملاقات کی جس نے اسے کچھ رقم کے بدلے کینیڈا کا ویزا دلوانے کا وعدہ کیا۔ ملزم نے بتایا کہ اس شخص نے 10 دن بعد اسے پاسپورٹ واپس کیا اور اس پر کینیڈا کے لیے ویزا لگا تھا۔ اس کے بعد اس نے کینیڈا کے لیے سفر کا سوچا، تاہم اسے سیکیورٹی گارڈ نے یہ کہہ کر روک لیا کہ اس کا ویزا جعلی ہے۔ اس نے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ حج 2022 پی آئی اے نے امریکی ڈالر کے مساوی رقم ادا کرنے کی شرط عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق قومی ایئر لائن پی آئی اے نے حج آپریشن میں امریکی ڈالر کے مساوی رقم ادا کرنے کی شرط عائد کر دی۔ پی آئی اے نے حج آپریشن سے متعلق کرائے اور قواعد جاری کر دیے جس میں امریکی ڈالر کے مساوی پیسے ادا کرنے کی شرط عائد کی گئی ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق حج آپریشن پروازوں کے کرائے نارتھ اور ساؤتھ ریجن کے تحت مقرر کیے گئے ہیں اور تمام کرائے امریکی ڈالر کی کرنسی کے مساوی پاکستانی روپوں میں ادا کیے جائیں گے۔ ترجمان کے مطابق کوئٹہ کراچی پر مشتمل ساؤتھ ریجن سے پیک سیزن کم سے کم $810 اور زیادہ سے زیادہ $1100 کے مساوی کرایہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ لاہور، اسلام آباد، ملتان، پشاور پر مشتمل نارتھ سیکٹر کے لیے کم سے کم $860 اور زیادہ سے زیادہ $1150 کے مساوی کرایہ ہوگا۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے کا حج آپریشن 31 مئی سے شروع ہوگا۔ پاکستان سے مدینہ اور جدہ کے لیے پروازیں 31 مئی سے 3 جولائی تک جاری رہیں گی۔ بعد از حج آپریشن 14 جولائی سے 13 اگست تک جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔